زدني علما رب زدني علما ألف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنے وقت کے بہت بڑے تابعی، بلکہ اگر میں ان کو یہ کہوں کہ رئیس التابعین تو غلط نہیں ہوگا، حضرت اویس قرنی رحم اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا کرتے تھے، پیغام بھیجتے تھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بڑی بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح سے واپس پیغام بھجواتے تھے، اپنا سلام بھجواتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ عمر، میرے بعد میرا ایک دوست مدینے آئے گا، تم اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھنے سے مدینے والا نہیں لگ رہا۔ تو آپ ان کے قریب گئے اور جب جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ شہر قرن سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو آپ نے پوچھا اس اجنبی سے کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا جی میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام اویس ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت انا اویس قرنی۔ جب یہ بات کی کہ میں اویس قرنی ہوں تو آپ نے مڑ کے آواز دی ابو الحسن ادھر آئیے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ جو کنیت تھی یہ سارے عرب میں مشہور تھی، تو وہ جیسے حضرت علی آئے تو ان کو حیران ہو کے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں عمر ہوں۔ یہ سن کے حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے اور اتنے خوش ہوئے، کہا میں تو آپ لوگوں کی زیارت کو ترسا ہوا ہوں، میں اس وقت آ نہیں سکا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس، تیرے یہاں آنے کی بشارت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ فرمایا کہ میرا ایک دوست مدینے آئے گا، اس کا نام اویس قرنی ہوگا۔ وہ میری زیارت صرف اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ وہ ماں کی خدمت کرتا رہا، وہ میرے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پھر ہمیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب اویس یہاں آئیں تو ان سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ سن کے حضرت اویس قرنی رونا شروع ہو گئے، کہا حضرت آپ عمر ہیں، یہ علی ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ پھر حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور پھر ساری کی ساری امت کی مغفرت کی دعا کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ مقام جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ آئیے ہم اپنا پروگرام الف لام میم شروع کرتے ہیں۔ عزیز سامعین اور عزیز اور محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ برق رفتار سیگمنٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں یہ جو ہمارے علمی ہم سفر ہیں، جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں، میں ان کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا۔ وہ سوال ان کی کمپیوٹر سکرینز پر آئے گا۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آسان ہوگا، اس کو انہوں نے، لیکن اس کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئی بھی ہوگی، یہ اس کی ترتیب کو ٹھیک کریں گے۔ تو آپ 8 حضرات تیار ہیں جی؟ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا تعارف کروں گا۔ سب سے پہلے آمنہ وجاہت صاحبہ، رئیس احمد صاحب، انوشا بنت عطا صاحبہ، عدیل قاسمی صاحب، اسما مسرور صاحبہ، سلمان علی صاحب، منزہ اکرام صاحبہ اور منیر احمد لغاری صاحب۔ تو یہ ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟
اس برق رفتار مرحلے میں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا، جب آپ لوگوں کے سامنے سوال آئے گا آپ سوال کو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اس کے بعد آپ نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. 10 سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے، اس 10 سیکنڈ کے اندر جس نے بھی سب سے پہلے صحیح جواب ترتیب دے دیا وہ پھر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے گا. تیار ہیں آپ سب؟ ہمارا سوال ہے یہ، مشہور نعت کے شعر کا پہلا مصرع یہ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور دوسرا مصرع ہے، آپشن اے ہے اب تک، بی بنی ہوئی، سی کے بعد ڈی ہے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا وقت ختم ہوا. صحیح جواب ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اس کو صحیح ترتیب میں ہمارے 6 کنٹیسٹنٹس لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری بہن منزہ صاحبہ انہوں نے سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے. بہن تشریف لائیے. منزہ بہن کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا. جی سر. اب دیکھیے یہ 15 سوال ہیں جس میں سے 14 مین سوال ہیں، آخری سوال بونس کا سوال ہے. اللہ آپ کو 14 سوالوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے؟ اس میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہماری 3 منزلیں اس میں، 2 سوال دینے کے بعد آپ پہلی منزل پہ پہنچ جائیں گی. یہاں آپ اگر مجھے کہیں کہ جنید بھائی میں اور نہیں کھیلنا چاہتی تو میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا، یہ آپ کے ہوئے. ٹھیک ہے؟ 3 سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے تو 15,000 روپے آپ کے ہو گئے. جی جی. اچھا، سوال دیکھتے وقت جواب دینے سے پہلے اگر آپ نے مجھے بولا کہ جنید بھائی بس میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی تو جتنے پیسے آپ کے ہوئے ہیں میں اس کا چیک کاٹ کے آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں میں کوئٹ کرنا چاہتی ہوں. جی. ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا، اگر آپ کوئٹ کرنا نہیں چاہیں گی تو آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. اور وہ لائف لائنز کیا ہیں؟ آپ اپنی کسی مشیر کو، رفیق کو فون کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں اس سوال کے جواب. ٹھیک ہے؟ جی. پھر آپ چاہیں تو مفتی صاحب سے مشورہ لے سکتی ہیں، برابر ہے ہمارے. یہ آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے. جی. تیسرا آپشن، یہ ہماری ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ آڈینس بیٹھی ہے، یہ ہماری مجلس شورا ہے، آپ ان سے مشورہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے بہن منزہ، اور وہ پہلا سوال یہ ہے، قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ اے سورہ رحمان، بی سورہ یاسین، سی سورہ فاتحہ، ڈی سورۃ الناس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بی سورہ یاسین. کر دوں؟ جی ضرور. کر دیں جی. بی سورہ یاسین، اس کو لاک کریں جی. اب دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح ہے کہ غلط، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام. بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے اپنی بہن سے سوال کیا تھا قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. ہماری بہن نے کہا کہ بھئی سورہ یاسین، اور میری بہن آپ کا جواب ہے بالکل صحیح، سورہ یاسین. میرا خیال ہے کچھ مفتی زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی حضرت، پہلا ہی سوال بڑا انٹرسٹنگ، آسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب لوگ جاننا چاہیں گے سورہ رحمان اس کی اپنی فضیلت اور سورہ فاتحہ اس کی اپنی فضیلت. میں چاہوں گا کہ مختصراً سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، ان کے بارے میں جو ان صورتوں کی فضیلت ہے کچھ فرمائیے. جی گزارش یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے. ٹھیک. بیماریوں سے اس سے نجات ملتی ہے. جی. سورہ رحمان کے ذریعے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا. سورۃ الناس وہ
वो सूरत है कि इससे जादू और सहर वगैरह से जिन्नात वगैरह से हिफाजत होती है जी। लेकिन कुरान का दिल जिसे कहा गया है वो सूरह यासीन को कहा गया है। अच्छा, हिफाजत के लिए भी इंतहाई मुजर्रब है ठीक। और उसके अलावा मौत के वक्त नज़ा की तकलीफ को दूर करने के लिए भी मुजर्रब है, ठीक। बीमारी से नजात और शिफायाबी के लिए भी मुजर्रब है। ठीक। और एक नुक्ता तोहफे के तौर पर ये भी जिक्र जी, जी। करूं कि इसके अंदर इब्तदाई आयात में से एक आयत है वजालना में भाई नहीं आई थी। हमने उनके सामने भी रुकावट, उनके पीछे भी रुकावट खड़ी कर दी है और उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, वो देख नहीं सकते। किसी भी दुश्मन के खतरे के वक्त अगर इस आयत को पढ़ा जाए तो दुश्मन अंधा हो जाता है और उससे मुकम्मल हिफाजत हो जाती है। और वजीर जमशेद साहब, आपको वेरी इंटरेस्टिंग ये बात बताऊं जी सर, इसका मैंने खुद अपनी आंखों से तजर्बा भी किया है। अजीब अजीब अजीब। ये एक तोहफा है इस पर अमल बहुत बड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो ऐसी बातें हैं कि इस पर हाँ, हम ये तो बेसिक बड़ी लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आइए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। मेरी बहन, आपके लिए दूसरा सवाल है ये। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को ये 4 निशानियां बताई? अगर इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, अगर अहद करे तो धोखा दे, जब झगड़े तो बदगोई करे। ए चुगलखोर, बी झूठा, सी बहुतान तराश, डी मुनाफिक। झूठ, वैसे तो झूठा भी है लेकिन 3 निशानियां मुनाफिक की भी होती है। 3 निशानियां झूठे की, जल्दी करो। झूठा, बी, किस पे करूं? नहीं मुनाफिक, मुनाफिक डी पे कर दूं? जी, करें जी डी पे। तो आपने फरमाया मुनाफिक। मुनाफिक की 3 निशानियां। जवाब दिखाएं जी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जब झूठा बोला था, हाँ नहीं वो मेरे दिल में ये आई थी काश आप डी बोल नहीं, दें, नहीं। लेकिन हम आपको प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है ना? जी सर, तो आपको बहुत मुबारक हो बहन शुक्रिया। कि 10,000 रुपए जो हैं ये आप जीत चुकी हैं। अब अगर आप कहें जुनैद भाई बस मेरे लिए बहुत है, तो मैं आपको 10,000 रुपए का चेक काट के दूंगा। आगे चलेंगी? जी जरूर। अच्छा, अब बहन आपका शुरू हो गया है दूसरा मरहला। इसमें आपसे मजीद 5 सवाल किए जाएंगे जी। अगर 7वें सवाल तक आपने जवाब सही दे दिया तो 50,000 रुपए और उम्रे के 2 टिकट हैं। जी ठीक है, तैयार हैं? तैयार हैं? तो आपका तीसरा सवाल है ये। मोहम्मद तुगलक ने मशहूर सयाह इब्ने बतूता को कहाँ का काजी मुकर्रर किया था? ए ऑप्शन है दिल्ली का, बी लाहौर का, सी आगरे का, डी कलकत्ता का। आपका वक्त शुरू होता है अब। कहाँ का? इब्ने बतूता का नाम तो सुना है ना? जी हाँ, हेल्प ले सकती हैं। वक्त रोक दें जी, वक्त रोक दें। पहले ऑडियंस से जी, ऑडियंस तैयार है जी? सवाल में एक मरतबा रिपीट करूंगा। मोहम्मद तुगलक ने मशहूर सयाह इब्ने बतूता को कहाँ का काजी मुकर्रर किया था? ए दिल्ली का, बी लाहौर का, सी आगरे का, डी कलकत्ते का। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को मार्क करेंगे और आपका टाइम शुरू हो गया है अब। हमारी ऑडियंस ने कहा है दिल्ली और 38% ऑडियंस ने कहा है आगरा। टाइमर स्टार्ट करें जी, 23 सेकंड रहते हैं। दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा, जल्दी बोलो भाई। जी हो गया, करें जी, दिल्ली को मार्क करें जी। दिल्ली जरा मुश्किल सवाल था थोड़ा सा। मैं अब देखता हूं आपका सवाल, आपका जवाब सही है कि गलत। दिखाएं जी। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, आपका जवाब सही हो गया। अब ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। जी जरूर। ठीक है जी। आपने 3 सवालों के जवाब मुझे दे दिए हैं और 15,000 रुपए आपके हो गए। अब आप तैयार हैं? जी। मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ। 45 सेकंड जवाब देने के लिए। आपका अगला सवाल है
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام بتائیے. آپشن اے حضرت قاسم, آپشن بی حضرت عبداللہ, آپشن سی حضرت ابراہیم, آپشن ڈی حضرت طیب. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بیٹے تو حضرت ابراہیم, حضرت ختیجہ کے حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ. مفتی صاحب سے حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام بتائیے. آپشن اے حضرت قاسم, آپشن بی حضرت عبداللہ, آپشن سی حضرت ابراہیم, آپشن ڈی حضرت طیب. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو اے آپشن ہے حضرت قاسم, حضرت قاسم, جی اس کے بارے میں بھی خیال جا سکتا ہے, اور باقی کے بارے میں بھی. حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے فرمایا تھا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم ہم آپ کی جدائیگی سے بہت غم زدہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی کنیت تھی وہ در حقیقت ابو القاسم تھی. ابو القاسم. اور کئی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے یہ گناہ کا کام کیا فقد عصا ابا القاسم, تو تحقیق اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. تو یہ کنیت ہے, اب اس سے دیکھ لینا چاہیے. حضرت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی میری بہن. جی حضرت قاسم. اے کو مارک کر دیں جی. حضرت قاسم, حضرت قاسم. ابھی پتہ چل گیا, مبارک ہو آپ کو, سوال آپ کا بالکل صحیح. تو میری بہن اگلا سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے. 4 سوالوں کے آپ نے جواب دے دیے ہیں اور 2 آپشنز آپ استعمال کر چکے ہیں. اگلا سوال ہے یہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اے دادا پوتے, بی باپ بیٹے, سی بھائی بھائی, ڈی چچا بھتیجے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وہ فون آف فرینڈلی. ہاں روکیں جی, روک لیں جی. تو منزہ اکرام صاحبہ اپنی رفیق سے بات کریں گی. بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریا لیاقت صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل میں بات کر رہی ہوں. جی بہن میں جنید جمشید بات کر رہا ہوں. اچھا السلام علیکم. جی آپ کی ضرورت آپ کی دوست کو پڑ گئی ہے بہت سخت. آپ کے پاس 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے. اینڈ ناؤ یو آر اوور ٹو مسز منزہ اکرام صاحبہ. جی بہن بات کریں. ہیلو ماریا. جی اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے, دادا پوتے, چچا بھتیجا یا بھائی بھائی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. جی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. بھائی بھائی. بھائی بھائی پہ کر دیں جی, کر دیں جی, کر دیں. ٹھیک ہے جی. جواب ہماری بہن نے صحیح دیا ہے کہ غلط؟ بریک کے بعد بتائیں گے. رب زدني علما ألفنا رب زدني علما ألفنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خوش آمدید. بریک ختم ہوئی اور ہماری بہن جو ہیں ابھی تھوڑی سی نروس ہیں, تو پھر جواب دیکھیں کیا ہے بہن, دکھائیں جی. جواب صحیح نہیں بہن. اس کا بہن صحیح جواب ہے آپشن سی, یعنی 13ویں پارے میں 13ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے اس آیت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کی کوئی بات نہیں, آپ نے ماشاءاللہ پوری ٹرائی کی اور 10,000 روپے آپ کے ہوئے, کیونکہ وہ ہماری منزل آپ جیت چکی ہیں. اور دوبارہ پھر آئیے گا, ضرور آئیے ہمارے اس پروگرام میں. ابھی انشاءاللہ بہت سارے ہمارے پروگرام ہیں, تو میں آپ کو
بہن بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو. تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیز دوستو, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, ہماری بہن منزہ اکرام صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ اس سفر میں, دینی معلومات کے سفر میں ہمارے ساتھ تھیں. اب ہمارے کنٹیسٹنٹس موجود ہیں اور وہی ہمارا مرحلہ, برق رفتار مرحلہ. اسی طرح ہم ان کو 4 آپشنز دیں گے جو بے ترتیب ہوں گے, اور انہوں نے ان آپشنز کو صحیح ترتیب میں لے کر آنا ہے, اور اس کے بعد جو جیتے گا ہمارے ساتھ نشست خاص پہ بیٹھے گا. آپ حضرات تیار ہیں جی؟ دونوں طرف سے تیار ہیں؟ آپ لوگوں کا سوال آپ کی اسکرین پہ آنے لگا ہے, اور وہ سوال ہے یہ: ان الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے. اے قلعہ, بی اسلام, سی ہے, ڈی امن کا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا وقت ختم ہوا. ہمارا سوال تھا ان الفاظ کی مدد سے جملہ ترتیب دیجئے. آپشن اے قلعہ, آپشن بی اسلام, سی ہے, ڈی امن کا. اس کی صحیح ترتیب تھی بی اسلام, ڈی امن کا, اے قلعہ, سی ہے, یعنی اسلام امن کا قلعہ ہے. 2 ہمارے جو علمی ہم سفر ہیں انہوں نے اس کا جواب بالکل صحیح دیا. اس میں سے سلمان صاحب نے سب سے کم وقت میں. سلمان بھائی بہت مبارک ہو آپ کو, تشریف لائیے. ماشاءاللہ, بہت. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تشریف لائیے. سلمان بھائی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. پروگرام کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلی منزل تک آپ 10,000 روپے آپ کے ہو جائیں گے پہلی منزل پر. یہ 2 سوالوں کے بعد آ جائے گی. دوسری منزل انشاءاللہ 7 سوالوں کے بعد آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے 50,000 روپے اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے آپ کے لیے. 3 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس. اپنے رفیق کو بھی بلا سکتے ہیں آپ, آڈینس سے مشورہ لے سکتے ہیں, اور ہمارے رہبر سے بھی. آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ کی طرف پہلا سوال ہمارا آنے لگا ہے سلمان بھائی. ان میں سے وہ کون سی 2 معزز شخصیتیں ہیں جن کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو؟ اے بیٹی بیٹا, بی استاد شاگرد, سی بہن بھائی, ڈی والدین. شروع ہے وقت. ہاں, ڈی والدین. ڈی والدین. مارک کر دیں جی, اس کو محفوظ کریں جی. ڈی والدین. ماشاءاللہ, بہت اچھے, آپ کو بہت مبارک ہو. یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے. ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے, تو میں نے اپنی ماں کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا. کہا ہاں, رات کو جب تو روتا تھا تو وہ جو ایک آہ بھرتی تھی, ہاں اس ایک آہ کا حق شاید تو نے ابھی تھوڑا بہت ادا کر دیا. اور ہاں, وہ ایک صحابی تھے, اللہ کے نبی نے معراج کے دوران آپ جب جنت میں گئے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی, تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں حارث کی آواز سنتا ہوں. کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والدہ کا بہت فرما بردار ہے, جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سنواتے ہیں. سبحان اللہ. یہ والدین کا ہمارے اوپر حق. آپ کی طرف دوسرا سوال ہمارا آنے لگا ہے, اور وہ ہمارا دوسرا سوال ہے یہ. وہی 30 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. قرآن پاک کے مطابق جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مندرجہ ذیل میں سے کن 2 چیزوں سے مدد لینی چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال. اے ہمت و حوصلہ, بی کوشش و تدبیر, سی صبر اور نماز, ڈی وسائل مالی اور قرابت داری. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. سی صبر اور نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پکی بات ہے جی. کریں جی, اس کو لاک کریں جی. سی صبر و نماز. اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. جواب آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما الف لام
عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم کے مطابق جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مندرجہ ذیل میں سے کن دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا صبر اور نماز. سلمان بھائی جی جی یہی ہے؟ بلاک بھی کیے بیٹھے ہم. دکھائیں جی، جواب دکھائیں. ماشاءاللہ جواب صحیح ہے. بلائیں ذرا جی مفتی صاحب کو. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات سنی آپ نے سلمان بھائی کی؟ جی بھائی زبیر صاحب جی جی فرما رہے ہیں کہ قرآن نے صبر اور نماز کا حکم دیا ہے، جی. تو ذرا اس پہ تھوڑی روشنی تو ڈالیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تم مدد طلب کرو ہر مشکل کے وقت میں صبر اور نماز سے. تو ناموافق حالات پیش آئے تو صبر کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور نماز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور اسی سے وہ نکلا ہے صلاۃ الحاجت. تو صلاۃ الحاجت کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کا مطلب یہ ہے جب بھی کوئی معاملہ اہم پیش آیا تو نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور صبر یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک خاص وقت مل رہا ہے اور اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے. صابرین کے لیے جنت کے اندر داخل ہونے کا مخصوص دروازہ ہوگا. تو یہ دو اہم کام ہیں ہر مشکل کے وقت میں، ان کی طرف رجوع کرنے کا قرآن نے حکم دیا. بہت اچھے. جی پوچھنا چاہوں مفتی صاحب یہ جس صبر کا ذکر کر رہے ہیں رک کے رکھنا، وہ دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات کے اندر صبر کا ذکر؟ حضرت سنا آپ نے سوال؟ جی جی جی. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جس صبر کا ذکر ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں کہ اخروی معاملات بھی ہیں؟ جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی دونوں معاملات کے اندر صبر کو اختیار کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر اگر ہم دکان پر ہیں، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہم آفس کے اندر ہیں، ہم گھر کے اندر ہیں، ہم خاندان رشتہ داروں کے اندر ہیں، کوئی خلاف مزاج بات سامنے آ گئی تو اب اگرچہ یہ دنیا کا معاملہ لگتا ہے، خرید و فروخت دنیا کا معاملہ لگتا ہے، لیکن اگر خلاف مزاج بات سامنے آ گئی تو شریعت کا حکم یہ ہے ہر خلاف مزاج بات پر صبر کریں اور ہر مزاج کے موافق بات پر شکر ادا کریں. مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان ہونی چاہیے. لیکن حضرت اگر میں چپ کر جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، کیسے چپ کر جاؤں؟ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. بات یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ تصورات ضرور ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے وہ یہی ہے. اور جیسا کہ آپ نے چپ ہونے کے بارے میں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من صمت نجا. جو خاموشی اختیار کرے گا وہ نجات پائے گا. انسان کی خاموشی میں بہت سارے سکھ چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک مؤثر کامیابی چھپی ہوئی ہے. حضرت معافی، لیکن یہ زبان کی کاٹ کا میں کیا کروں؟ یہ زبان لگتی بہت زور کی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں یہ قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. اور کسی عرب شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، جراحات السنان لہا التیام، یعنی اگر کوئی تلوار کے زخم ہوتے ہیں تو وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی مندمل نہیں ہوتے. یہ زبان ایسی چیز ہے، دوست کو دشمن بناتی ہے، دشمن کو دوست بناتی ہے، مسلمان کو کافر بناتی ہے، کافر کو مسلمان بناتی ہے، حلال کو حرام بناتی ہے، حرام کو حلال بناتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے اس کو کہا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، گواہ سن رہے ہو، وہ عورت آپ کے لیے پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی. تو گویا حرام کو حلال اس زبان نے بنایا. ایک آدمی آپ کا بہت قریبی دوست ہے، آپ نے اس کو گالی دے دی، برا بلا کہا، دوست دشمن ہو گیا. ایک آپ کا دشمن چلا آ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ پیار حکمت اور محبت سے گفتگو کی، وہ دشمن آپ کا دوست بن گیا. ایک آدمی کافر ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کافر مسلمان ہو گیا. ہم زبان کو صرف لوچڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف لوچڑا نہیں ہے بلکہ یہ دوست کو دشمن، دشمن کو دوست، حلال کو حرام، حرام کو حلال، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان بنانے والی چیز ہے. اس کی شریعت میں انتہائی اہمیت ہے، اس لیے اسے بے دریغ استعمال کرنے سے روکنا چاہیے. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے. اب آپ دیکھیے گا آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کا ٹائم بھی بڑھ گیا ہے. اب آپ کو 45 سیکنڈ مل گئے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے، پہلے 30 سیکنڈ تھے. سلمان بھائی تیسرا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے اور وہ سوال ہے یہ، لفظ قل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اے 4، بی 5، سی 6، ڈی 7. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اے 4. کر دوں اس کو؟
मेरी मालूमात तक तो यही। आपकी मालूमात यही है? ए को कर दूं? कर दीजिए ए को। अब जवाब मालूम करते हैं। जवाब आपका गलत है। कोई मसला नहीं। कौन कौन सी सूरतें थी आपके जहन के अंदर? वो चारों कुल ही जहन में आया। चारों कुल थे। अच्छा, आयात तो बहुत आती रही। मुफ्ती साहब मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बात यह है कि ये 4 सूरतें जिनमें के सूरह काफिरून और सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास, ये 4 तो कुल से हैं, और हमारा कंप्यूटर कह रहा है कि नहीं ये 4 सिर्फ नहीं है, एक 5वीं भी है। तो हज़रत वो 5वीं कौन सी है? जी हाँ, गुजारिश ये है कि ये सवाल वाक़तन बड़ा कंफ्यूजन वाला था, क्योंकि मशहूर जो आवाम उन्नास के अंदर है वो चारों कुल का लफ्ज है। हाँ जी ठीक है। आमतौर पे कहा जाता है ना चारों कुल पढ़ लें। हाँ जी। तो लेकिन ये सवाल के अंदर बड़ी गहराई है। हाँ। सिर्फ 4 सूरतें नहीं है, 4 तो मशहूर है, उसके अलावा सूरतुल जिन भी है, और वो शुरू होती है कुल उहिया इलैया अन्ना उस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न। अब वहां पर वो लफ्ज भी कुल से वो सूरत शुरू हो रही है। 29वें पारे में? जी 29वें सिपारे की। हाँ 29वें पारे की सूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 29वें पारे की ये सूरत है। वाकई जिसने भी ये सवाल बनाया बहुत मजेदार सवाल बनाया, फंसा देने वाला सवाल था, और मैं तो सलमान भाई से मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अभी ये बहुत आगे जाएंगे। चलो गिरते हैं शाह सवाल मैदान जंग में। फिर आइएगा। 10,000 रुपए बहरहाल आपके हुए, और वो मैं आपको दूंगा। सलमान भाई फिर आइएगा। ये मुझे उम्मीद है आप माशाल्लाह से, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल था, हमारे पूछने वालों ने पूछा, लेकिन आप दोबारा आइएगा। बड़ी खुशी हुई आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। मेरे नाजरीन और मेरे सामईन, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहां भी रखे आफियत के साथ रखे। वाकई आफियत से बड़ी दौलत कोई नहीं। एक रिवायत पढ़ी, सनद तो मुझको याद नहीं, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक मर्तबा पूछा, ए अल्लाह, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया, मैं उससे सेहत मांगता। तो ये सेहत और ये आफियत ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, इस पर बहुत शुक्र करें। जाते जाते मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, उसके कुछ अशार आपके सामने अर्ज करूं, तो ये मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मजा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है।